بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح جب فجر کی نماز پڑھ لے اس کے فوراً بعد ایک تسبیح جس کسی نے بھی پڑھی غیب سے 500 کروڑ ملے۔ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد جو بھی میرے بھائی بہن دوست دولت کی کمی کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہے، ان ناظرین کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں۔ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھ لے اس کے بعد آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں اس کو نماز فجر کے بعد فوراً ہی اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لے۔ پھر انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کا ایسا فضل و کرم ہوگا کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو رزق کا اور مال دولت کا جو طوفان آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے۔ آپ بس یہی سوچتے رہ جائیں گے۔ آج کے وظیفے میں ایک خاص تسبیح کا آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں جس سے صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو، آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی خاص تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے اور دنیا و آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہے۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالی اپنی خصوصی رحمت اور شفقت والا معاملہ فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ پھر اس بندے کی جو بھی حاجت ہوتی ہے ان کو اللہ تعالی جلد سے جلد پورا فرما دیتا ہے۔ رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا ڈیر و رزق اور مال و دولت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالے کو کھول دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالی نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ کے لیے نماز فجر کے بعد دعا مانگنے سے پہلے 2 الفاظ کا بے حد طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ہمیں اللہ تعالی سے ہی مانگنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں کہ میں دعا نہیں مانگوں گا، یہ بہت غلط بات ہے۔ پھر اللہ تعالی بھی ایسے انسان کو سختیوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالی تو ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اسی لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہاتھ اٹھا کر ہی اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے۔ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے اس کی اپنی فضیلتیں اور برکتیں ہوتی ہے۔ خیر، ہمیں اپنے دل میں بھی اللہ تعالی سے باتیں کرنا چاہیے، اللہ تعالی سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں کچھ بھی تجھے تیری ضرورت سے زیادہ تجھ پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو مجھ سے مانگ کر دیکھ، میں تجھے دوں گا۔ تو مجھ سے جو بھی مانگے گا میں تجھ کو وہی یا اس سے بہتر ضرور عطا کر دوں گا۔ آج میں ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹے بیٹے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب کروڑوں روپے بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کا ہر مقصد کو پورا فرما دو۔ یہ جو مانگتا ہے اور جیسا بھی مانگتا ہے میرے غیبی خزانوں سے اس کی جولیاں بھر دو۔ اللہ والو، اب رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے تم لوگ لینے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین، میں ان تمام بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے اور وہ اپنے لیے بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہے، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے یا نافرمان اور بے ادب شوہر ہے۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے، جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے۔ اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت انسان ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کرے۔ پوری توجہ سے رب سے مانگیے۔ صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے۔
یہ تسبیح راستے میں آنے والی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی اور کامرانی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ بڑا ہی سادہ اور آسان سا ہے، صرف اور صرف آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو صحیح نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اور مکمل توجہ یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ اللہ پاک نے اس انسان کے لیے بہت سے ایسے طریقے بتائے ہیں۔ اسی لیے تو رب نے فرما دیا ہے کہ جب بھی اور کسی وقت بھی مشکل ہو یا پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف، غرض کوئی بھی حاجت ہو، کیسا بھی مسئلہ ہو، تو اپنے رب سے ہی رجوع کرے، جو آپ کا اور تمام مخلوقات کا خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے اور مالک بھی ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے صرف 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ پیسوں کو لے کر آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے، کوئی بھی یا کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہو تو نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب اور مستند وظیفہ ہے۔ تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں۔ بالکل جو طریقہ بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اپنی طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی ہے، ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ آپ نماز فجر ادا کر لیں اور اس کے بعد آپ وہی جائے نماز پر بیٹھ جائے اور سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، پھر 3 بار سورہ کوثر پڑھ لے اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سب سے پہلے یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو پڑھے۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اور پھر آپ نے 11 مرتبہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھنا ہے۔ اس کو بھی اچھی طرح 11 مرتبہ ہی پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو پڑھے، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ پھر آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ ایک گنہگاروں کو بخشنے والے اور ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم والا معاملہ فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمیں ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کے اچھے وظائف سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔